تو میرے واسطے لکھ دے قضا مدینے کی تو میرے واسطے لکھ دے قضا مدینے کی مجھے نصیب ہو مٹی خدا مدینے کی شکریہ نوازش تو میرے واسطے تو میرے واسطے لکھ دے قضا مدینے کی مجھے نصیب ہو مٹی خدا مدینے کی شکریہ نوازش مجھے شعر ملاحظہ فرمائے جو دیکھنا ہے تو دیکھو حضور کا روضہ جو دیکھنا ہے تو دیکھو حضور کا روضہ جو مانگنا ہے تو مانگو دعا مدینے کی مدینے کی کیا جو مانگنا ہے ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے ارشاد وہاں کی خاک کو خاک شفا بھی کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے وہاں کی خاک کو خاک شفا بھی کہتے ہیں ذرا سی خاک اڑا لا صبا مدینے کی کیا بات کیا ذرا سی خاک اڑالا سبا مدینے کی واہ 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 شکریہ وہاں کی خاک کو خاک شفا بھی کہتے ہیں ذرا سی خاک اڑالا صبا مدینے کی ذرا سی خاک مجھے ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے ارشاد ارشاد وہی ملے گا جو ہے دل کا مدعا تیرا وہی ملے گا آخری شعر نعت پاک کا وہی ملے گا جو ہے دل کا مدعا تیرا یہ شرط ہے کہ ذرا لو لگا مدینے کی شکریہ یا رسول اللہ واہ 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 وہی ملے گا شکریہ پتہ پیش کراؤں گا ایسا فرمائے چلو رضا کے
بلاتے ہیں سرور عالم چلو رضا کے چلو رضا کے بلاتے ہیں سرور عالم پیام لائی ہے باد صبا مدینہ کی پیام لائی ہے پیام لائی ہے ETV اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو ہم سب کی جانب سے رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں قرآن کے 100ویں پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں لا یحب اللہ کے 4 رکوع اور سورہ مائدہ مکمل طور پر شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، انوار قرآن کی اس مجلس میں آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، تراویح میں آپ نے جس کو سنا ہے، ان آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا جو سورہ نساء کی آخری آیات اور سورہ المائدہ کی مکمل آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز کلام چھٹے پارے سے یہاں شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ظالم کی برائی کرے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جس بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا معاف کرو کسی برائی کو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بڑے اولو العزمی کی بات ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایمان صرف ایک رسول کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام رسولوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور اس کے درمیان وہ راستہ اختیار کریں گے، وہ لوگ سچے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی رسول کے درمیان تفریق نہ کریں، اللہ ایسے لوگوں کو اجر عطا کرنے والا ہے۔ سلسلہ رسالت کے پر ایمان لانے کی دعوت کے بعد قرآن کا روئے سخن مڑ جاتا ہے اہل کتاب کی طرف۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ اس سے بڑا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، اور جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہ لیں۔ پھر ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا
کہ جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تو ایک چیخ نے ان کو آگھیرا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا دیوتا بنا لیا، پھر بھی ہم نے معاف کیا، پھر ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا دیا، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ وعدے لیے لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، اللہ نے تو ان کے دل پہ مہر لگا رکھی۔ نہ صرف کفر کیا بلکہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ ان پر اشتباہ ہوا اور اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اہل کتاب میں سے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا اپنے مرنے سے پہلے، لیکن ابھی یہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ یہودیوں کا وہ ظلم تھا جس کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا۔ وہ سود بھی کھاتے تھے، حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس علم راسخ ہے، جو مومن ہیں، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے وحی پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے وحی کی ہے آدم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ رسول کون تھے؟ یہ رسول ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے، اور برا کام کرنے کے لیے جو لوگ تہیہ کیے بیٹھے ان کو ڈرانے والے، دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو تو ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو ہم کیسے ایمان لاتے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ گمراہی میں دور جا پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے سے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس رسول حق لے کر کے آ چکا ہے، اگر ایمان لاؤ تو بہتر ہے، اور کفر کرو تو اللہ آسمان و زمین کا مالک بے نیاز ہے۔ روئے سخن پھر اہل کتاب کی طرف کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ پر وہ باتیں نہ کہو جو ناحق ہیں۔ عیسیٰ مسیح تو ابن مریم تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کے روح تھے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ اختیار نہ کرو، اس سے بچو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ خود عیسیٰ مسیح نے اللہ کے بندے ہونے کا کبھی انکار نہیں کیا، نہ کسی مقرب فرشتے نے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا اور استکبار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو لوگ استکبار کریں گے اور انکار کریں گے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اے لوگو، قرآن کی شکل میں تمہارے درمیان دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ایک مکمل روشنی، واضح روشنی تم کو عطا کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں،
اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड कोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद, कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इस सूरे के आखिर में एक छोटी सी बहस मीरास की है कलाला की। कलाला उसको कहते हैं जिसके तो ना माँ बाप हो ना औलाद हो। ऐसे शख्स की विरासत का क्या मसला होगा, उसके बारे में यहाँ तफसील दी गई और इस सूरे के शुरू में भी थोड़ी बात अर्ज की गई है। इसके बाद एक दूसरी सूरा शुरू होती है, वो सूरह अल-माइदा है। अल-माइदा दस्तरखान को कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा कि इस सूरे में एक जगह आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने, हवारियों ने मुतालबा किया था कि अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान भेजे हम जिस पे खाएं। हज़रत ईसा ने दुआ की और अल्लाह ने दुआ कबूल की। ये सूरा उस ग्रुप की जो सूरह अल-बकरा से शुरू होती है, आखिरी सूरा है जो मदीने में नाजिल हुई। सूरह अल-माइदा में 112 आयात हैं और इसमें अहकाम इलाही की तफसील के साथ अहले किताब यानी यहूद और नसारा और मुशरिकीन के अकायद, उनके रवैये, उनके अखलाक, उनके किरदार और उनके मजहबी मज़लूमात पर तफसील से रोशनी डाली गई है। इब्तदा यहाँ से होती है कि लोगों अपने वादे को पूरा करो। जानवरों में हर तरह के जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं सिवाय उन जानवरों के कि जिनका तज़किरा आगे आएगा। ऐ लोगों, अल्लाह के शरायर को हलाल न कर लो, न हराम के महीने को हलाल कर लो, न हदी को न कलायद को हलाल कर लो। हदी और कलायद अय्याम हज में जो जानवर ज़बह के लिए ले जाए जाते हैं उनकी तरफ इशारा है। और ज़्यादती न करो, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का ताउन करो और बुराई और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का ताउन न करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार खाना हराम किया है, खून को पीना हराम किया है और खिंजीर का गोश्त हराम किया है। और जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए, वो परिंदा और वो जानवर जो गिर जाए, गिर के मर जाए, जो चोट खा जाए, जो टकरा जाए और जिसको दरिंदे फाड़ खा जाएं सिवाय उसके जिनको तुमने ज़बह किया हो, वो जानवर भी हराम हैं कि जो किसी बुत के नाम पर ज़बह किया जाए। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं और तुम्हारे लिए इस्लाम को हमने मुंतखब कर लिया है। जो इस तरार में हो, जिसकी जान जा रही हो, उसके लिए हराम हलाल का ये पैमाना मुख्तसर हो जाता है और वो मुर्दार और खिंजीर और मैता और दम इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है ताकि उसकी जान बच जाए। आगे फरमाया कि अहले किताब का जो ज़बिया है वो तुम्हारे लिए हलाल है। अहले किताब की जो औरतें हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, लेकिन तुम्हारा काम हवसरानी करना ना हो,
بلکہ پاکدامنی اختیار کرنا ہو۔ جو ایمان کے بعد کفر کرے گا اس کے اعمال ضائع کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کا اہتمام کرو، پھر وضو کے ارکان بتائے گئے، پھر تیمم کے احکام بتائے گئے۔ حاضرین، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم نے کہیں تو میتہ کا ذکر کیا ہے، کہیں وضو کا ذکر کیا ہے، اور کہیں خواتین کا ذکر کیا ہے۔ اس میں باہم کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کے اندر ایک بہت حکیمانہ ربط ہے۔ اصل میں قرآن حلت بیان کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کی شاہ کلید کیا ہے۔ جانور حلال ہوتے ہیں ذبح کرنے کے بعد، عورتیں حلال ہوتی ہیں نکاح کرنے کے بعد، اور نماز قائم ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد۔ ان تین چیزوں میں جو ربط ہے وہ ربط یہی ہے کہ ہر چیز کی شاہ کلید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاکیزہ کرے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ آیات کے ضمن میں ایک اہم بات یہ فرمائی کہ اے لوگو، انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، نہیں، انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ سماجی زندگی میں جو چیز ہم کو قائم کرنی ہے وہ انصاف ہے۔ انصاف خواہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، اپنے خلاف ہو یا دوسروں کے خلاف، انصاف بہرحال قائم کرنا ہے۔ تب اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان لانے کے ساتھ اگر عمل صالح کرو گے تو تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر یاد دلائے مومنوں کو وہ وقت یاد کرو کہ جب کچھ لوگ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے اور اللہ نے تم کو بچا لیا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور ان کے 12 قبیلے بنائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، ہمارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن جو کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ لیکن اہل کتاب نے، خاص طور سے یہودیوں نے، مانا نہیں، انہوں نے میثاق کو توڑا، تو اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے، انہوں نے تحریف کی، اور ہمیشہ وہ خیانتوں میں مبتلا ہو۔ تھوڑے لوگ جو امانت میں خیانت سے کرنے سے بچے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاوہ باقی سب لوگوں کو سزا دی۔ اس سزا کا تذکرہ اس سورے میں بھی اور آنے والی سورے میں بعد میں آئے گا۔ یہودیوں کے تذکرے کے بعد پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، انہوں نے بھی اپنا وعدہ بھلا دیا، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دی۔ یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد ان کو یاد دلایا کہ جو تعلیمات تمہارے پاس ہیں اے اہل کتاب، انہی تعلیمات کا خلاصہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو تم چھپاتے ہو ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، تو اس کو اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہا، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ اگر آپ ان کے بیٹے اور چہیتے ہیں تو اللہ نے کیوں سزائیں دیں آپ کو آپ کے گناہوں کے بدلے میں؟ فرمایا نہیں، تم بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہو، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اے اہل کتاب، ایک مدت بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکا ہے، تمہیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائی تھی۔ کہا تھا اے لوگو، اللہ نے تمہارے درمیان نبی بنائے
اور اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہ بنائے۔ اے لوگو، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کرو، اور وہاں جا کر آباد ہو جاؤ اور مرتد نہ ہو۔ مگر ہائے رے بدقسمتی، یہودیوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں کے لوگ بہت سخت گیر ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، دونوں مل کر کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا، میں صرف اپنے بھائی کا مالک ہوں، اب اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سزا دیں گے، اور سزا یہ دی کہ 40 سال تک وہ میدان تیہ کے اندر گردش کرتے رہے۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے۔ ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ تعاون کر رہے ہیں سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد روح سخن حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کی طرف مڑ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حابیل و قابیل یہ 2 بیٹے تھے آدم کے، اللہ نے حابیل کی قربانی تو قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس نے حسد کے مارے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا کہ اگر تو ہاتھ اٹھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں قاتل کی صف میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ بدبخت اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن اس کی عقل ماری گئی، وہ سمجھ نہ سکا کہ اس لاش کو دفن کہاں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مارا اور زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ کہنے لگا ہائے میری بدبختی کہ آج میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا۔ پھر اس نے اس لاش کو اس زمین کے نیچے دفن کیا۔ یہاں ایک خاص بات جو قرآن کریم کہتا ہے، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے کیا ہے، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ جو شخص کسی ایک جان کو قتل کرے گا اس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی ناحق کسی ایک جان کو مارنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے اس نے پوری سوسائٹی کو قتل کر دیا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو اس کو اللہ کے نزدیک اجر اتنا ہے کہ جیسے اس نے پوری سوسائٹی کو بچا لیا۔ اس کے فوراً بعد ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی جو ناحق ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ٹیرر پھیلاتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ فرمایا ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، ان کو مخالف حصوں سے ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دینے چاہیے تاکہ دوبارہ یہ راہ زنی کی جرأت نہ کر سکیں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی معاملہ چوروں کا بھی ہے کہ چور اگر چوری کریں تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں تاکہ وہ دوسروں کو مال کو ہڑپ کرنے سے بچیں، لیکن جو لوگ توبہ کریں گے، اصلاح کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ملکیت زمین و آسمان ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ پھر رسول سے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ غمزدہ نہ ہو۔ یہ مخالفت